ٹھیک ہے، آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ سیدنا مائکس بند کر لیجیے آپ لوگ کے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی. تو شوہر اور بیوی کے حقوق سے ہم آج شروع کریں گے. سب سے پہلے تو شوہر اور بیوی کے ہے، اس کے بعد میں اولاد کے حقوق کے مسنون چیز سنت ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ اس کے چند، اس کے بعد میں ہم آج کے احکامات شروع کریں گے جو کہ قرآن پاک کے روشنی سے ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان میں حقوق کی تقسیم یعنی جو حقوق کی تقسیم ہوتی تھی اس میں انصاف فرماتے تھے کہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن پر میرا قابو ہے، بس تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جو خالص تیرے قبضے میں ہے اور میرے قبضے میں نہیں ہے. یعنی کہ محبت کے معاملے میں ہوتا ہے، کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے کسی سے کم ہوتا ہے، تو جو اختیاری ہوتا ہے وہ تو اختیاری تقسیم کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے. ٹھیک ہے. صفات بیان کی جا رہی ہیں، جھگڑے فساد اسی میں ہو جاتے ہیں. پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عورتوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ میں. دو باہمی حقوق بتا دیے گئے ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کو جنت کا باغ بنائیں. یہ نہیں کہ اختلافات جھگڑے فساد ہو رہے ہیں گھروں میں. جب ہم بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم وہ چیزیں سیکھیں جو ہمارے گھر کو ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی لا سکے. یہ نہیں کہ ہم یہاں سے وہ چیزیں اٹھا لیں کہ عورت کا تو یہ حق تھا آپ نے ادا ہی نہیں کیا. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. خوشی اور فرما برداری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں، ہے نا. تو اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ شوہر اکثر بیویوں کو دے دیتے ہیں اختیارات. اب جھگڑے کہاں شروع ہوتے ہیں کہ شوہر نہیں ہوتے ہیں. اب کسی کو بغیر اجازت کے آپ نے شوہر کے بغیر اجازت گھر میں بلایا، دعوت کی، یا دعوت کرتے ہیں کسی کی تو اسراف کرتے ہیں جو کہ شوہر کی جیب کی اجازت نہیں دیتی. وہ چیز اگر دیتی بھی ہو تب بھی تو اتنا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے شوہروں کی مرضی کی خوشی کا. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ اجر دیا ہے عورتوں کو، تو آپ اپنا اجر کمائیں. ہمارے لیے بہت سارے آپ آج دیکھیں گے قوامین میں، اگر آپ کو آج کی آیت دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم تو بہت لاس میں ہیں عورتیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فائدے بھی بہت دیے ہیں. گھر کی 4 دیواری عورت کے لیے جہاد ہوتا ہے، اس کے اندر رہے قید ہو کے، بچوں کی حفاظت کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں پابندی سے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، شوہر کی اطاعت کریں. جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے. کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے، آسان سا کام ہے. بھی بچے پیدا کر لیے، اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دے دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. تو یہ مقامات اور مرتبے تو اللہ تعالیٰ خود عطا کر رہے ہیں. دیکھیے حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جیسا کہ تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جیسا کپڑا تم پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر مت مارو. یعنی قصور پر بھی مت مارو، اور بے قصور مارنا تو سب جگہ ہی برا ہے. غلطی کر دے، وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا عربس کا، زندہ درگور کر دیتے تھے عورتوں کو، بالکل ایک کموڈٹی کی طرح استعمال کرتے تھے. تو ایک چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، بس تم استعمال کر کے رہو اپنی جگہ پر. تو ان کو کھانا وغیرہ بھی صحیح دیا. دور جاہلیت میں ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا تھا، جو کھاتے تھے وہ نہیں کھلایا جاتا تھا. کچھ اس طرح سے بس ایک جیسے آپ استعمال کی چیز کو کیسے رکھیں گے گھر میں، اس طرح ہوتا تھا. تو اسلام میں عورتوں کو بہت بڑا رتبہ دیا گیا، اور کیا فرمایا، اور نہ اس کو برا اور نہ اس کو کوئی بری چیز یعنی برا کوسا نہ دو، اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر جتنا گھر کے اندر جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ. جیسے کہ عورتیں اور ناراض ہو گئے، گھر چھوڑ کے چلا گیا، یا پھر عورتوں کو نکال دیا. ایسے نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے معاملہ گھر کے اندر کیا کریں. 2 کی بات 3 میں نہیں جانی چاہیے اس طرح سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ہمیشہ چیک کرتے رہیں بھی شوہر کی رضامندی. ایسے نہیں ہے کہ اگر شوہر بار بار کہہ رہے کہ میں تم سے ناراض ہوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن خوشنودی آپ کو پتہ ہے گزارتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر کس چیز پہ راضی ہے.
زبانی جمع خرچ سے تو نہیں ہوتا، آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے. تو بہت محنت کرنا ہے عورتوں کو، کیونکہ کیا مل رہا ہے بدلے میں؟ شوہر کی رضا اور خوشی کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما رہے ہیں. تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائیں تو دین اور دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے. پہلی کیا ہے؟ شکر گزار دل. دوسرا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان. اور تیسری ہے بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم. اور چوتھی ہے وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کی جو وہ عورت ہے تو ایسی ہے گویا کہ اس کو دنیا جہان کی سب بھلائیاں نصیب ہو گئی. تو اگر آپ میں یہ صفت ہے کہ شوہر کے مال اور یعنی اس کی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں اگر وہ خیانت نہیں کر رہی ہے تو آپ ایک بہترین اپنے آپ کو کموڈٹی بنا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنے اس معیار کو پہنچ چکے ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی جو لوگوں پر سرداری کرے اور وہ لوگ اس سے ناراض ہوں. دیکھیں، نماز قبول نہیں ہوتی. پہلا وہ آدمی جو سرداری کرے اور لوگ اس سے ناراض ہو. دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ آرام سے پڑی سو رہی ہو. اور تیسرے وہ آدمی جو اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے. ٹھیک ہے، بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کرے. اطاعت کے لیے سب سے اہم چیز شوہر کی. کسی کو گھر میں نہ بلائیں، بھلے آپ کے اپنے رشتہ دار ہو، والدین بھی ہو، کوئی بھی ہو. اگر شوہر راضی نہیں تو نہ بلائیں. ٹھیک ہے؟ اور گھر سے بھی باہر بغیر اجازت کے نکلنا آج کل عام رواج بن گیا ہے. گھروں سے جانا ہو تو بس ضروری تھی کیا اطلاع کرنا، اجازت تو بہت دور ہے، اطلاع بھی نہیں کرتے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کریں. جب بیٹھ رہے ہیں دین کی کلاسز میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے اندر اس کی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم نے سیکھا ہے، حدیث مبارکہ سیکھا ہے، تو ہمارے اندر اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بہت دے دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اختیار دیا جا رہا ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جنت کے 8 دروازے اسے بلاتے ہیں کہ ہم سے داخل ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے شوہر کے اوپر، لیکن ہمیشہ ناشکری کر رہی ہے شوہر کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. آپ اپنی ڈائری جو میں نے بتایا ہے لکھنے کی، اس کے اندر لکھ لیں کون سی چیزوں سے آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ میں جھگڑے ہوتے ہیں، کن کن باتوں سے. روزانہ کے عام جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو آپ شکایت کر سکتے ہیں، گلے کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. گھر ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان کوئی کمپیوٹرائزڈ روبوٹ تو نہیں ہے. لیکن جو آپ سے باتیں نکلتی ہیں نا منہ سے، ان کو لکھ لیا کریں اور لکھ کے ان کی لسٹ بنایا کریں اور پھر خود اس کا محاسبہ کریں. میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا، پرسوں میں بتایا تھا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کریں. سونے کے وقت بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھے کہ میں نے کیا کیا صبح سے اب تک، کس کو کیا کہا تھا، کس کے ساتھ میرا کیا معاملہ تھا. محاسبہ کریں. جانماز سے مسئلے پہ بیٹھے، اگر اللہ کے کوئی حقوق توڑے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لے. بندوں کے کوئی توڑے تو میں نے آپ کو بتایا ان سے معافی مانگ سکتے تو ضرور معافی مانگ لے، اور اگر نہیں ہوتا تو ان کو پڑھ کے ہدیہ کرتے جائیں. تو یہ کیا ہوگا، معاملات اپنے درست ہوتے چلے جائیں گے. اب سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ میں کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ناشکر گزاری ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا، تو وہ چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش. جب تک محاسبہ نہیں کریں گے نا، زندگی میں کریکشنز نہیں آئیں گے.
ہم کرتے ہیں نا، دیکھیں جب بکس نوٹس لکھے جاتے ہیں تو ٹیچر کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اس کو ریڈ پین سے کریکٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ ریڈ مارکر جب لگتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہے ہماری. تو ہماری زندگی کے بھی ریڈ مارکرز ہم نے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا غلطی، کیا مقام تھا اور اس کی کیا غلطی ہوئی ہم سے، اس کو درست کر لیں. کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی نا اس میں، کیا مشکل چیز ہے. انسان ہمیشہ اصلاح کرتے رہتا ہے، اپنی ہمیشہ اصلاح کرتے رہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرے. نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے. بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے گا. ساری صفات ہیں عورت کو، کوئی مشکل کام نہیں ہے نا اس میں. آپ کو کون سے جا کے رات بھر ایک پیر پہ کھڑے رہ کے آسمان کے نیچے جا کے پیر عبادت کرنے ہیں؟ کس نے کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا نا. چھوٹے سے تو روزانہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی فضیلتیں دے رہے. شیطان کیا کرتا ہے، میں نے بتایا ہمیشہ دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو دور دکھاتا ہے. جو چیز جنت آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے. تم نفل روزے رکھتے چلے جاؤ، نفل نمازیں پڑھو، تو شوہر ناراض ہو رہا ہے، وہ نفل نمازیں ہی ختم نہیں ہو رہی عورت کی. وہاں پر شوہر بیٹھا ہے، اب اس سے بات کرنا چھوڑ کے قرآن پاک کی خوب تلاوت کیے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ شوہر بیٹھا ہے، بات کرے اس سے. اللہ تعالیٰ بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، دھوکہ. شیطان کا ایسا دھوکہ ہوتا ہے، جو چیز آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کو اتنی دور دکھاتا ہے، اتنی دور دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے عورتیں کمزور ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، سارا اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے بوجھ. جو نوکری کر رہے ہیں وہ تو بیچارے اور ڈبل کام کر رہے ہیں. تو آسانی سے کمانے والی نیکیوں کی فکر کریں. میں یہ حدیث مبارکہ کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اس کے بعد میں سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت وہ کون ہے؟ وہ بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے. اس ایک پوائنٹ کے اوپر غور کر لیں. کیا آپ کوئی کام جو شوہر آپ کو حکم دے رہا ہے، کیا آپ خوش دلی سے کر رہے ہو؟ یا پھر کام تو ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن پھر وہاں پر وہ شروع ہو جاتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چوڑی اگر آپ گھمائیں گے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک لال لائن نظر آتی ہے، آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چوڑی ہے یا کیا چیز ہے. کوئی چیز آپ اسپن کرتے ہیں نا تو اپنی ایکچوئل فارم کو کھو دیتی ہیں. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے، ہم روزانہ کی کولو کے بیل کی طرح ہم کام کرتے کرتے ہم اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم جو کام نیکی والا ہے اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کرے کہ جب شوہر کوئی کام کہے تو اس کو خوش دلی سے انجام دے. کام تو ویسے ہی انجام دینا ہوگا لیکن چہرے کے اوپر تھوڑی سی مسکراہٹ رکھے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے. بیوی شوہر کو خوش کر دے. آپ خوش نہیں کریں گے تو باہر جا کے جو اگر وہ بد نظری ہوگی اس کے گنہگار آپ ہوں گے. کسی نہ کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو پھر گنہگار، کیونکہ باہر تو سجی سجائی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، باہر عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو ویسے ہی نکل رہی ہیں جاب کرنے کے لیے، ان کا ڈیوٹی ہوتی ہے بیچاریوں کی کہ وہ پریزنٹیبل ہو. تو آپ کے اوپر نظر پڑے تو پھر شوہر کو خوش کر دے. بہت اہم چیز ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی ہے اس کے لیے. تو پھر اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے. مثال کے طور پہ، قسم تو میں بہت بڑی بات نہیں کہہ رہی ہوں، مثال کے طور پہ کسی کے سامنے کچھ کہہ دیا کہ بھئی میری اہلیہ پکا کے آپ کو بھیج دے گی کچھ. کوئی بیمار ہے کسی کے گھر میں، اب وہ گئے بیچارے مردوں میں بیٹھے ہوں گے، بیمار ہے تو مردوں میں بات چیت چل رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میں شام میں میری اہلیہ پکا کے بھیج دیں. آپ آ کے فوراً کہے بھی کیوں، میں کیوں پکا کے بھیجو، آپ نے کیوں زبان دی؟ مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک فون کر کے تو پوچھ لیتے کم سے کم، میں بزی ہوں، بچوں کو ایگزام سے پڑھا رہی ہوں. یہ سارے فضیلتیں شروع ہو جاتے ہیں گھر میں. تو کوشش کریں کہ شوہر نے زبان دے دی ہے کہیں پر اس کو بات کو اٹھا لیں. تو اگر وہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے. قسم تو نہیں ہوئی یہاں پر، تو میں تو آپ کو روزانہ کی ہماری جو زندگی میں، آپ کو بڑی بڑی چیزیں نہیں بتا رہی، روزانہ کی جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کو اوائڈ کر کے وہاں سے کیسے اپنی جنت بنانا ہے وہ دیکھیں. کہیں جانا ہوتا ہے، کسی کے پاس جانا ہوتا ہے، شوہر ٹائم دے کے آ جاتے ہیں وہاں پر، کہے میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں آؤں گی. آپ نے کیوں کہا؟ مجھ سے پوچھے کہا. تو یہ بڑی مطلب ایک مصیبت والی بات ہو جاتی ہے. اور عموماً انہی چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ زہر گھول رہی ہوتی ہیں زندگی کے رشتوں میں. تو اس چیز کے اوپر کوشش کریں. اسی لیے میں کہا محاسبے کی ڈائری بنائیں، اس کے اندر لکھتے چلے جائیں جو چیزیں کانفلکٹری ہوتی ہیں. اس میں کوئی وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں صحیح ہو جائے گا. اس کے اندر آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کروا دیا، شوہر بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں ہمارے. تو زبان کو رکھیں نا جیب میں، کیوں زبان چلاتے رہیں گے تو جھگڑے چلتے رہیں گے.
اب کیا کہا گیا، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو پھر وہ اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے، مال کو بیجا خرچ نہ کرے بغیر اجازت کے، اس کے مال میں اور اس کی اولادوں کی بھی بہترین تربیت کرنا، اس کے ہر چیز کی، خود کی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی کرے۔ تو یہ کیا فرمایا کہ اللہ کے بعد میں اگر زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت وہ بیوی ہے جس کے اندر یہ تمام خصلتیں پائی جاتی ہیں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اور ویسے بھی آپ شوہر کو خوش کر دیں، جنت ایسی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، 8 دروازے۔ آپ سوچیں، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تفسیر میں، بلکہ آیتوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے عذاب جنت کے دروازے کھول کے آپ کو بلا رہے ہیں نام سے، آؤ مجھ میں داخل ہو جاؤ، یہ فلاں خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، مجھ سے میرے اندر داخل ہو جاؤ۔ چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دروازے جو ہوتے ہیں نا، ذاکرین کے الگ دروازہ، روزہ داروں کے لیے الگ دروازہ، مجاہدین کے لیے الگ دروازہ، وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کو لے کے، پتہ نہیں پاس ہوں گے تو جائیں گے اس میں سے، پتہ نہیں اب دیکھیں شوہر کی فرما برداری میں، اطاعت گزاری میں ریاکاری کہاں سے آتی ہے؟ ریاکاری نہیں کر سکتے نا، 24 گھنٹے انسان کیسے ریاکاری کر سکتا ہے؟ دکھاوے کے لیے فرما برداری کریں گے تو ساس سسر کے سامنے کریں گے، ہمیشہ تو نہیں کر سکتا نا انسان۔ چلو کوئی آ گئے تو آپ ان کے سامنے بہت آسان طریقہ، سب سے ایزیسٹ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے، اس کے باوجود عورتیں جہنم میں کثرت سے پائی گئی ہیں۔ معراج کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا ہے، کیوں؟ شوہر کی ناشکری، نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے۔ آپ سوچیں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دیا ہے، جنت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دے دی کہ تم تھوڑی سی محنت کر لو، اور محنت کہاں کرنی ہے؟ اپنی ذات پہ ہی کرنی ہے، اپنی نفس پہ کرنی ہے۔ ہم جھکنا ہی نہیں چاہتے، طوفان آتے ہیں جب بہت زیادہ، تو تھوڑا سا درخت جو جھک جاتا ہے نا، وہ طوفان اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ درخت کو اکھاڑتا نہیں ہے۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کو جنت بنانے کے سارے کا سارا دار و مدار عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں، جنت آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں جنت کے۔ اس کو کیا ہوتا ہے، سب لوگ آ کے پوچھتے ہیں بھئی شوہر ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں شوہر کے لیے؟ کوئی نہیں پوچھتا آ کے، بھئی ہمارے تو یہ کرتے وہ کرتے یہ کرتے، سارے فضیل وہاں کے پوچھے جائیں گے۔ تو کتنی آسان، ہمیں جانا ہے نا جنت میں، وہ تو جنت بنا لیں گے اپنی کسی طرح سے، ان کے لیے تو جمعہ ہے، ان کے لیے تو آپ دیکھیں گے آج آیت پڑھیں گے نا اس کے ترجمے میں اسی لیے اس کو زیادہ تشریح بتا رہی ہوں، کیونکہ آیت میں آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ ارے بھئی ہمارا تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ والی حدیث مبارکہ آپ کو یاد رہے گی نا، تو وہاں آپ کے دل کو ایک تسلی رہے گی۔ اچھا، اولاد کے حقوق دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ میں جو برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، بچوں کے بیچ میں بہت زیادہ انصاف کریں۔ ہم نے پیچھے آیتوں میں بھی پڑھ لیا ہے کہ اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد میں ان کو بستر الگ کر دو۔ نمازوں کی تلقین 7 سال سے شروع کریں گے تو 10 سال تک ان کو عادت ہو جائے گی۔ 3 سال کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے نماز کی تلقین، عادت ڈالنے کے لیے۔ ایسے تو 4-5 سال سے ہی بچے نمازیں پڑھتے رہتے، 7 سال کے بعد میں تاکید کریں ان کو۔ آپ دیکھیں تربیت میں کتنا ٹائم دیا جا رہا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، ابھی ہم نے بولا ابھی بچہ کر لے، نہیں کرا تو اس کو بیچارے کو پٹائی لگ جاتی ہے۔ آپ کہہ کے جائیں گے بھئی اس پلیٹ میں سے گرنا نہیں ہے کچھ نیچے، وہ بیچارے کے ہاتھ سے گر گیا، آپ نے آگے کہا ابھی تو میں نے کہا تھا گرنا نہیں، کیسے گرا اس میں سے، اور اس کو پٹائی لگا دی۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے ہی نہیں سنت کا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے عادت پڑھنے کے لیے، بہت لمبا ٹائم لگتا ہے۔ دوسری چیز جو بتائیے کہ 10 سال کا جب اگر بچہ ہو جائے تو اس کے بستر الگ کر دو۔ تیسری چیز جو یہاں پر بتائے کہ لوگوں تم قیامت میں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، بس تم اپنا نام اچھا رکھا کرو، یعنی کہ بچوں کے نام کوئی ایسے نہ رکھ دیں۔ آج کل بھی لوگ نیا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ آ کے مولانا کو پوچھا کہ بھئی کوئی نیا نام بتائیں، تو انہوں نے کہا ابلیس رکھ لو۔ کسی کا نہیں ہے نیا نام، وہ بالکل نیا نام ہے۔ مطلب کیوں نیا نام رکھنا ہے؟ صحابہ کا نام رکھے، اس کی صفات آتی ہیں۔ نیا نام میں ایسے نام رکھ رہے ہیں جس سے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ جا کے عربی میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا مطلب بن جائیں گے، بھی پہاڑ، کنواں، درخت، پتھر، جو مردیا نام رکھ رہے ہیں، یہ کوئی نام ہوتے ہیں رکھنے کے؟ صحابہ صحابیات کے رکھے نام اتنے اچھے نام رکھے، اس کے اثرات آتے ہیں اور اسی نام سے وہ پکارے جائیں گے قیامت میں۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا آج کل، نیا نام پتہ نہیں وہ کس چیز کا نام ہوگا، اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بچے عمل کیسے کریں گے؟ چوتھی چیز، جس نام میں عبدیت اور خدا کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے نا، تو پھر وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اس طرح کے نام جس میں عبدیت کا ظاہر ہوتی ہے اس نام میں۔ اور 5ویں چیز کیا فرمائی ہے کہ
ایک دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے اور ایک دینار کسی غلام کو آزاد کرانے میں اور ایک دینار کسی مسکین کو دیا جائے اور ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے تو ان سب میں اجر و ثواب کے لحاظ سے افضل وہ دینار ہے جو اہل و عیال کے نان نفقے پر خرچ کیا جائے۔ تو یعنی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب اور عبادت کے درجے میں ہے، اس لیے ان پر تنگی نہ کی جائے۔ اس کا مطلب آج کل اپوزٹ ہو گیا ہے، آج کل صرف بچوں پر خرچ اہل و عیال پر خرچ کیا جا رہا ہے، باہر کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے، کہیں نہیں یہ بھی تو ثواب ہے، اسراف ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں عربس کے پاس یہ ہوتا تھا کہ خرچ نہیں کرتے تھے اپنی اولاد پہ، باہر دے دیتے تھے، ان کو تھا نہیں اس زمانے میں اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا، تو اسی وجہ سے وہاں پر بتایا جا رہا تھا۔ اولاد کا نام اور اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، کس طرح سے رکھنا ہے، اور لڑکیوں کی پرورش کے بارے میں فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں پر فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، وہ مطلب وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت کے دن خدا کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جبکہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ زندہ بچوں کو لے کے جا کے درگور کر دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ دعائیں دے کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی جو ان بچیوں کی نگرانی کرے اور ان کی پرورش کرے۔ لڑکیوں والوں کو ٹینشنز رہتا ہے، تو سوچیں کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور نیک اور صالح اولاد کے لیے کیا فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہا ہے یا جاتا رہتا ہے، انسان کسی کوئی چیز سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھا دے، اور تیسرا ہے صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ نیک اور صالح اولاد دعا کرے یا وہ جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا اثر اس کا ملتا چلا جاتا ہے اجر ان کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری احادیث مبارکہ اس کے اندر معاملات میں بیوی اور اولاد کے حقوق، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہماری بہت مختصر ہے آج کی، اور وہ چیزیں اس میں کور نہیں ہو رہی ہیں جو کہ اولاد سنت کی روشنی سے چیزیں کور ہو رہی ہیں۔ تو آج کی ہم آیات لے لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو معاملات والا سبق ہے آج ہمارا مکمل ہوگا، 4تھ سبق ہے ہمارا آج، 20 دن کا جو ہمارا کورس ہے اس کے اندر آج ہمارا 4تھا دن ہے، تو 12 13 14 آج تو 16واں روزہ ہے ماشاءاللہ، رمضان المبارک بھی اختتام پذیر ہے، اور سبق جو ہمارا بیوی اور اولاد کے حقوق سے ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو سورہ نساء ہم نے کل بھی کر لی ہے، سورہ مدنی سورہ ہے، تو آج ہم اس کو آیت نمبر 34 ہے، دیکھتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ٹھیک ہے، مرد عورتوں پر الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کس طرح سے؟ وبما انفقوا، یہ دوسری وجہ بتا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالہم، آگے کیا فرمانا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں، یعنی اگر خاوند موجود نہیں ہے تو اس میں کیا کرے؟ حفاظت الہی یا پھر نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی، اچھا آگے جو فرمایا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن بالمضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اب یہاں پر کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ایک تو فرما بردار عورتوں کی صفات بتا دیا، اور کوئی نافرمان اگر ہیں تو ان کا بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر
اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور پھر انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اب دیکھیں یہ آیت کے اندر ایک بہت اہم چیز سیکھنا ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے پارہ جو ہے پارہ 4 ہے، اس کے اندر سورہ نساء مدنی سورہ ہے، قرآن پاک میں 4 نمبر پہ ہے اور ترتیب یعنی نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 4 نمبر پہ، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے ہمارے سارے احکامات والے سورہ ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ہم نے کل بھی کیا تھا، آپ کو پرسوں بھی سمجھایا تھا، تو اسی لیے میں اس کی سورہ کے بارے میں نہیں بتا رہی ہوں، ہم ڈائریکٹ پوائنٹ پہ چل جاتے ہیں، آیت پہ چل جاتے ہیں۔ اب پیچھے درس میں جو اس کے پیچھے کی جو آیات ہے نا، اس کے اندر جو ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو منع فرمایا تھا کہ وہ اس قسم کی خواہش نہ کریں کہ وہ مرد ہوتی تو وہ بھی بڑے بڑے کام انجام دیتی۔ اس سے پہلے کی جو آیات میں آ رہا ہے وہ وہی چل رہا تھا پورا سلسلہ، تو ایسی تمنا کرنا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض دوسروں پر کیا دیا ہے، فطری طور پر فضیلت بخشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہے یہ اس اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشأ مبارک ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی، تو کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو حدود ہے اس کو توڑ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا۔ اب یہ جو ہم آج کی آیت جو کریں گے، پیچھے کی آیت میں یہی چلا رہا تھا، تو آج کی آیت میں کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فضیلت کی اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو فضیلت دی ہے اس کی وجوہات اور بعض دوسری جو معاشرتی مسائل ہیں نا وہ بیان فرمانے کہ ایک سسٹم کیسے خراب ہو جاتا ہے، بیوی کس طرح کے پرابلم دیکھیں ہم جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر اہم آیات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں ہمارے سسٹم میں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ٹھیک ہے۔ قوام اور قیام کا معنی نگران اور محافظ کا ہے، یہ کسی کام کو انجام دینے والے کا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے جن میں مولانا شیخ الہند بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ حاکم کیا ہے، ٹھیک ہے، نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، اور کوئی چیز کا کام کا انجام دینے والا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حاکم کے معنی ہوتے ہیں۔ اب حاکم کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، حاکم بھی نگران اور محافظ ہی ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہوا کہ مرد عورتوں پر نگران یا محافظ ہیں یا ان کے حاکم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مردوں کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے، جہاں پر انسانی ہماری ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی انسان ہوتا ہے اور رئیس ہوتا ہے اور کوئی مرؤوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایسے چلتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حاکم ہوگا تو دوسرا محکوم ہوگا، ایک نگران ہوگا تو دوسرا ماتحت ہوگا، تو ان میں سے جو ہوگا جو اوپر والی حیثیت پر ہوگا تو اعلیٰ حیثیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور کیا فرمایا ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مگر مردوں کو عورتوں پر ایک خاص فضیلت اور درجہ حاصل ہے۔ اب یہ فضیلت کس طرح کی ہے وہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو 2 طرح کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، فطری فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان فرمائی اس آیت میں، ایک وجہ فطری ہے اور دوسری وجہ اختیاری ہے۔ اب کیا فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا گیا ہے، اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض یعنی مردوں کو بعض کون ہے، یہ ایک مرد ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے، یہ فطری برتری ہے، یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہے، جیسے کہ عقل ہے۔ سب سے پہلے عقل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس 2 بھیجے ہیں، لیکن فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی مردوں کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں تھوڑی سی ناقصات عقل ہوتی ہیں اور ناقصات دین بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سمجھدار عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 چیزیں بتائی نا، ایک تو ناقصات عقل اور دوسری ناقصات دین، تو کس طرح سے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری عقلوں میں نقصان کی کیا وجہ ہے، تو فرمایا دیکھو عورتوں میں نسیان یعنی بھول جانے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، تو دیکھتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ٹھہرائی ہے، جہاں کہیں شہادت کا موقع رہتا ہے وہاں پر ایک مرد
اور 2 عورتیں، 2 مرد ہوں گے یا پھر 1 مرد 2 عورتیں ہوں گی، تو کیا یہ عقل کا نقصان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں نقصان کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورت ہر ماہ کتنے دن تک بیٹھی رہتی ہے، حیض آتا ہے نا عورتوں کو، تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہیں، اگرچہ یہ چیزیں اس کے لیے غیر اختیاری ہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کر رہی ہیں، مگر دین کا نقصان تو ہے۔ اسی طرح سے اگر نفاس ہو جائے تو اس کے دوران بھی عورتیں بہت لمبے 40 دن تک تو وہ نماز اور روزے سے محروم رہ جاتی ہیں، تو مردوں کے مقابلے میں ان کا یہ نقصان ہی تو ہے نا۔ اچھا دیکھیں شرعی گواہی کے معاملے میں کیا ہوگا، جہاں پر بعض معاملات میں، اب میں جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا، تو میں نے ابھی آپ کو جو فضیلتیں بتائی نا اوپر، 8 دروازے جنت کے بلائیں گے آپ کو، وہ یاد کر کر کے خوش ہوتے جائیں کہ وہ کتنا آسان ہے، اور یہ ابھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں، شہادتوں کے لیے جانا پڑے گا تو 2 عورتیں ہوں گی، وہاں پر 1 عورت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ ایسے ہی جنت دینا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ شیطان ہوتا یہ ہے کہ دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو دور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسانی سے بیٹھے شوہر کے ساتھ میں ہنس بول کے بات کریں، آپ کو ایسے ہی نیکیاں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو سوچ رہے کہ میں قرآن پڑھ کے نیکیاں کماؤں گی، میں ذکر کر کے میں نفل روزی بھی رکھوں گی، دن بھر نفل نمازیں پڑھوں گی اور اللہ کو راضی کروں گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں آسان، تم کیوں مشقت میں پڑھ رہے ہو، اپنے آپ کو آسان کر لو اپنی زندگی کو۔ تو دیکھیں اب دیکھیں شرعی گواہی کے معاملے میں جہاں بعض معاملات میں عورتوں کا نصاب جو ہوتا ہے 1 مرد کے مقابلے میں 2 سے رکھا گیا ہے، جہاں وہاں جیسے کہ حدود ہے، قصاص ہے، اس کے معاملے میں عورت کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، حدود اور قصاص میں عورت کی گواہی نہیں لی جائے گی، عاقل اور بالغ مرد مسلمان گواہی دیں گے تو حد جاری ہوگی ورنہ نہیں۔ آپ پڑھیں گے جب فقہ کے ہم کریں گے نا انشاءاللہ، میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ حدود کیا ہوتے ہیں، قصاص کیا ہوتے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے جو دی ہوئی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جماعت اور جمعہ کا قیام عورتوں کے ذمے نہیں ہے، آپ جماعت نہیں بنا سکتے نا، آپ امام نہیں بن سکتے، اور جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے آپ، یہ صرف مرد ہی قائم کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں عورتوں کا درجہ کم ہے، چند چیزوں میں عورتیں کر ہی نہیں سکتی، تو اس سورے کی ابتدا میں گزر چکا ہے کہ مرد ایک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، مگر کوئی عورت ایک وقت میں 1 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، اس میں بھی عورت بالکل آؤٹ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی بالکل، تو وہاں پر بھی وہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بھی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی فضیلت، یعنی مردوں کو قدرتی فضیلت حاصل ہے۔ تو اب طلاق کا حق بھی مرد کو ہے، عورت کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، عورت کو خلا کا حق ہے لیکن طلاق کا حق نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ نکاح کی گرہ کھولنا مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کو طلاق کا حق جو ہوتا ہے یعنی حق تفویض نہیں دیا گیا ہے بالکل بھی، اس کو وہ کر ہی نہیں سکتی وہ چیز۔ تو اب دیکھیں وارث کے اب جو وراثت ہوتی ہے اس کے بھی جو حصے لگتے ہیں، اس کے متعلق بھی ہم نے دیکھا، اس کی یہی سورہ نساء میں وراثت کے سارے احکام آئیں گے، تو وہاں پر کیا آیا ہے کہ 1 مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مردوں کو اس لحاظ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت مردوں کے ساتھ مخصوص کر دی ہے، تو سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں سب مرد تھے، کسی عورت کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح سے اگر ولایت ہے، تولیت ہے، یا پھر سرپرستی بھی، ولایت مطلب وہ والی ولایت نہیں کہ ولی بن جا رہی ہے، ولی تو عورتیں بہت اچھی بن سکتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ولی یہ ولایت یعنی کہ اب میں بتاتی ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے۔ تولیت یا پھر سرپرستی بھی مردوں تک ہی محدود ہے، عورت کو تولیت نہیں ملتی، یعنی کہ جب تک کسی کا باپ بیٹا بھائی موجود ہے ولی نہیں بن سکتی۔ کس چیز کی ولی؟ نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کا نکاح کرنا ہے، وہاں پر آپ ولی نہیں بن سکتے۔ آپ ولی بن کے اپنی بچی کی طرف سے، چھوٹی بچی ہے اس کی طرف سے ولی نکاح کرتا ہے، وہ ولی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ نہیں بن سکتی عورت جب تک کہ کوئی مرد موجود نہ ہو۔ تو اگر مردوں میں سے کوئی بھی باقی نہ ہو تو پھر تولیت عورت کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو اس معاملے میں بھی مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ تمام اعمال جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اجتماعی کوئی اعمال ہے، یہ پھر انسان انفرادی کوئی اعمال کر رہا ہے تو اس میں بھی شاقیہ جو ہوتے ہیں یا اجتماعی امور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد کیے، جیسے نظام حکومت ہے، خلافت ہے، یا کوئی بڑی محنت طلب اور ذمہ داری کا کام ہے، یہ عورتوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اپنے آپ کو کمتر سوچتے چلیے گا نا، جتنے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جب آیت کی تشریح آئے گی تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو آپ کی فضیلت پہلے بتا دی ہے۔ فضیلتوں کے اعتبار سے ویسے ہی آپ بہت بلند درجے پہ آسانی سے کرنا ہے نا، جا کے کہاں پر آپ محنت کریں گے، خلافت لیں گے، حکومت لیں گے، ساری چیزیں کرنے کا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو یہ عورتوں کے بس میں نہیں ہے۔ جب ایرانیوں نے، اب کیا ہوتا تھا، کسرا کی بیٹی
عمران کو بادشاہ بنا دیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے اجتماعی معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب کل بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھا تھا نا، جس گھر کا وہ جو ذمہ داریاں عورتیں اٹھاتی ہیں، فیصلے عورتیں کرنے لگتی ہیں، اسے بہتر ہے کہ دوسری چیزوں کی وجوہات کے ساتھ ساتھ تب بہتر ہے کہ زمین کے پیٹ میں رہنا بہتر ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہے، کمزوری کی بات نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو آپ کو فضیلت دینی تھی اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ فضیلتیں دی ہیں۔ اب دیکھیں کوئی عورت زبردستی حاکم بن جائے تو علیحدہ بات ہے، تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی اجتماعی معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو کوئی عورت اگر کوئی زبردستی بن جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ اس کے لائق نہیں ہے، لائق اس چیز کو نیگیٹیوٹی میں نہ جائیں۔ فیمنزم کے اوپر بہت نعرے بازیاں چل رہے ہیں آج کل، وہ چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا استطاعت ہے، اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت قاضی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ قاضی کون ہوتے ہیں؟ نکاح کرانے والے قاضی نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ قاضی صاحب مطلب وہ آ کے نکاح میں سائن کرانے کے جائے، قاضی وہ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جج جیوریز جو ہوتے ہیں اسلامک شریعت لاء میں۔ کوئی اگر آپ قاضی ہوتے ہیں تو عورتیں قاضی نہیں بن سکتی ہیں، تو پھر اور وہ غلط یہ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت میں اس کی حالت درست نہ ہو اور وہ غلطی کر جائے۔ تاہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اچھا یہ تو رہنے دیکھو، اگر مطلب بعض معاملات میں بھی وہ نہیں بن سکتی، قاضی نہیں بن سکتی۔ تو اب دیکھیں دوسری چیز جو ہے اختیاری فضیلت ہے۔ اب یہ سارا سننے کے بعد میں آپ سوچیں کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے 8 دروازے، آپ کچھ بھی کرنا نہیں ہے اس کے اندر، آسانی سے جائیں جنت میں، شوہر کی اطاعت کر لیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ کون سا بڑا کام کرنا ہے؟ اتنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں اب اختیاری فضیلت کس طرح دی ہے؟ اب مرد کی فوقیت جو ہوتی ہے، فوقیت کی دوسری اور مرد کی فوقیت کی دوسری اور اختیاری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عورت کا جو نان نفقہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، اس سے پہلے کی آیت یا اس کے بعد والی آیت ہم نے شاید 35 کل کر لی ہم نے۔ تو کیا ہوتا ہے، اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں میں کماؤں اتنی محنت سے اور خرچ کروں لا کے بیویوں پہ، میں کیوں کروں، میں اپنے اوپر خرچ کر لوں گا۔ تو یہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اختیاری فضیلت دی، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے خرچ کرتا ہے نا، وہ بیچارہ دن بھر محنت کر کے آ کے سارا مال خرچ کر دیتا ہے، پھر اس کو پھر واپسی میں شام میں اس کو بیچارے کو تکلیف ہی ہوتی ہے، پھر وہ باہر جائے گا ٹفن لے کے جائے گا، آپ گھر میں گرم گرم کھاتے، وہ بیچارے کو صبح ناشتہ بنا کے دیتے تھے، وہ ٹھنڈا پتری کہاں بیٹھ کے کھا رہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، واش رومس بھی نہیں ملتے باہر جائیں تو، وہ بیچارے ساری مشقت اٹھاتے ہیں، کما کے لا کے بیویوں کی خوشیاں پوری کرتے ہیں، اور بیوی شام میں آ کے پھر اس کی اتنی لمبی ناشکری کی لسٹ رہے گی، وہ کہاں گئے تھے کیا کھائے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، تم ترکاری نہیں لائے، تم گوشت نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بڑی لسٹ ہوتی ہے۔ تو محاسبے میں وہ ساروں کو کٹ آف کرتے چلے جائیں کہ مجھے جنت میں جانا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے زندگی سے کاٹ دینی ہے، میں نے اپنی جنت کو بنانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جسے فرما رہا ہے کہ عورت کا نان نفقہ، رہائش، لباس وغیرہ مرد کے ذمے ہے، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضروریات زندگی مہیا کرنے کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے فرمایا کہ یعنی خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور تنگ دست اپنی مالی جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نکاح کا جو مہر بھی ہے وہ بھی مرد ہی ادا کرتا ہے نا، مرد کماتا ہے اور عورت پر خرچ کرتا ہے، لہٰذا قدرتی طور پر اسے برتری حاصل ہے، اس کو ویسے ہی برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عام حالات میں عورت کے ذمہ لازم نہیں کہ وہ محنت مزدوری کرے، البتہ مرد کے ساتھ بعض معاملات میں تعاون کر سکتی ہیں، اگر مشکل ہو رہا ہے تو آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اضطراری صورت میں بعض ایسے ناجائز چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں، ورنہ جو نارمل حالات ہوتے ہیں اس میں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر گھر کا نظم اور جو وہ ہوتا ہے پورا سسٹم ہوتا ہے وہ چلانے کے، اور اسی کے لیے بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کوئی وجہ سے جا رہی ہیں تو خیر یہ نہ ہو، آپ ایسے نہ سوچیں کہ عورتوں کو بالکل پردوں میں رکھا جا رہا ہے، یہ خرافات ہمارے بھیجوں میں بھری جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قائم کردہ اصول غلط ہو سکتے ہیں کبھی، تو جب ہم قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں نا تو پھر یہی ساری چیزوں کو ہمارے خرافات ہمارے ذہنوں میں بھرے جاتے ہیں، اور پھر عورت سمجھتی ہے کہ بھئی میں تو سب کے برابر ہوں اور میں جاؤں گی اور میں سب کروں گی، نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے آرام دے دیے ہیں، مردوں کے اوپر بیچاروں پہ ساری ذمہ داری لگائی ہے۔ اب دیکھیں نیک عورت کے اوصاف اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھی اور نیک عورتوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ فالصالحات، یہاں پر سے جو آیت فرما رہی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ یہاں پر نیک عورتوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت،
پہلے کیا فرمایا تھا؟ ایمان کے بعد نمازیں پڑھتی ہے نا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے، پھر اپنے خاوند کی اطاعت ہے۔ اب مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں فرمایا ہے کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ میں تو کہوں گی اس کو لکھ کے رکھ لیں آپ لوگ گھر میں، اور روز پڑھتے رہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں، تو ایٹ لیسٹ پڑھتے پڑھتے جو دماغ میں ڈالا ہے نا کہ فیمنزم ہے، ایکوالٹی ہے، جینس کے برابر ہیں آپ لوگ، جائیں گھر کے باہر جائیں اور محنت کریں اور سب کریں اور جو کرنا ہے کریں، برباد کرنے کے پورے راستے کھول دیے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کھولے۔ کیسے فرمایا؟ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے ناموس کی حفاظت یعنی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت 4 کام یہاں پر بتا دیے کہ اس میں ایک روزے کا ہے جو پچھلے حدیث میں ہم نے نہیں آیا تو مختلف حدیث میں تھوڑے مضامین آگے پیچھے ہوتے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اب یہ چیز آپ لکھ کے رکھ لیں، جب ہم مکی صورتیں کریں گے جہاں پر جنت اور دوزخ کے تذکرے آئیں گے اور دروازوں پہ سے کھینچ کے لے کے جائیں گے، جنتی جائے گا، وہ آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، وہاں سے فرشتے کھینچ کے لے کے جا کے جہنم میں پھینک دیں گے اور جہنم کے پاس کھڑے ہو کے وہ واویلا کریں گے کہ ہم یہ کیوں آ گئے، اور جنتی خوشحال جنت میں جائیں گے، اور بیچ میں ایک ایسے لوگ ہوں گے نہ ان کے پاس نیکیوں اور برائیوں کے اعمال برابر ہوں گے، وہ بیٹھے رہیں گے، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، جہنم نہ دہکائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ جب مکی صورتوں کے یہ ساری عذاب کی اور پریشانیوں والی پڑھیں گے نا تو یہ چیز سے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہماری تسلی کے لیے کافی ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے آسان چیز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے۔ سب سے مشکل چیز خاوند کی اطاعت بن گئی آج کل۔ 5 وقت کی نمازیں تھیں، آپ 12 پڑھ لیں گے نمازیں، دن بھر نفلیں پڑھیں گی، خاوند کی اطاعت میں آ کے ساری مصیبت آ جاتی ہے، جو کہ اصل جانا ہے جنت میں تو پھر اس کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ 8 دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، اور کیا چاہیے اس سے زیادہ، ہے نا؟ اچھا دیکھیں یہاں پر خاوند کی اطاعت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر سجدہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو روا نہیں۔ عورت کے ذمہ خاوند کی اطاعت ہی بڑی ذمہ داری اور ایک اچھی صفت ہے۔ اب دیکھیں میں تو آپ سب سے یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ آج یہ آیت پڑھنے کے بعد میں سب کی زندگی میں ایک یو ٹرن آنا چاہیے۔ آج اچھے ہیں تو اس سے بہتر بنے، بہتر سے بہترین بنے، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا تو ایسی چلی جائے گی، گزار جائے گی۔ آپ سمجھے آپ آج 2000 کی ساڑی پہن رہے ہیں، سوٹ لے رہے ہیں اور 5000 کا لے رہے ہیں، 10,000 کا لے رہے ہیں، 50,000 کا لے رہے ہیں، 1 لاکھ کا لے رہے ہیں، کیا کریں گے؟ مر جائیں گے تو کیا سوٹ خبر میں لے کے جائیں گے؟ کیا نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ چیزیں ہماری آخرت بنانے والی ہیں، تو آج بیٹھے محاسبہ کریں اپنے آپ کا، جو چیزیں ہماری زندگی میں غلط چل رہی تھی اب تک اس کو ختم کریں اور اپنی جنت بنانے کی فکر کریں۔ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے بھائی، میں اپنی جنت میں جاؤں گی نا، تو میری فکر کریں، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ کی ساس نے کیا کہا، ننند نے کیا کہا، دیورانی نے کیا کہا، جیٹھانی نے کیا کہا، سب کا غصہ آپ جا کے شوہر پہ نکال رہے ہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ کہ وہ سب 4-5 لوگ آپ کی خبر میں آئیں گے؟ کیا نہیں آئیں گے۔ آپ نے کیا کر لیا؟ اپنی آخرت بگاڑ لی۔ وہ بیچارہ وہاں ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا، باہر جا کے بھی مجھے آنا ہی نہیں ہے، وہ لمبا چل رہے ہیں، 5 دن 8 دن 10 دن تک لڑائی چل رہی ہیں۔ تو کوشش کریں، میں نے اپنی جنت بنانی ہے تو میں نے صبر کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، میں اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ میں اس بندی کے ساتھ ہو جاؤں گا جو شوہر کی رضا کے لیے ساری چیزیں برداشت کر لی اور کیا کیا، شوہر کو راضی کر لیا۔ دیکھ کے آپ گھر میں داخل ہو، شوہر آپ کی طرف نظر کر کے خوش ہو رہے ہیں، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے نا جنت بنانے کے لیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جنت کا سودا ہو رہا ہے وہاں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ میں جنت کو داؤ پہ نہ لگائیں، آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اب دیکھیں فرمایا اچھی عورت کی دوسری صفت یہ ہے کہ حافظات للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ خاوند کا مال فضول اڑا دینا بری صفت ہے۔ بما حفظ اللہ، اس واسطے کہ اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر پچھلی آیت میں بھی ہم نے کل کے سبق میں بھی دیکھا تھا نا، جب حکم بن رہے ہیں دونوں کے، دو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ بیچ میں وہاں پر چلے گئے دونوں کے بیچ میں تصفیہ کرانے کے لیے۔ تو جب آپ وہاں بیٹھے ہیں حکم بن کے، تو پھر آپ کی غلطی سے اگر ان دونوں کا جھگڑا اور بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، مجھے سب پتہ ہے تمہارے اعمال کے بارے میں خبر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی۔ تو وہاں کیوں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں آ کے اس کی پتنگ کی ڈور ہوتی ہے نا، وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بما حفظ اللہ، کہ اس واسطے کہ اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا، اس لحاظ سے عورت راعی اور محافظ بن جائے۔ خاوند کے خون پسینے کی کمائی کفایہ شعری کے ساتھ جائز
امور پر صرف کرتی رہے۔ یہ تھے نیک عورتوں کے اوصاف۔ انشاءاللہ بإذن اللہ یہ ایک آیت کا ٹکڑا اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے والا بنا دے۔ بہت اہم ٹکڑا ہے، بہت اہم آیت ہے یہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز سے ہماری زندگی پلٹ جاتی۔ جب بھی کبھی غصہ اس آیت کو، میں تو کہہ رہی ہوں لکھ کے رکھ لیں، جہاں پر آپ ہمیشہ گزر ہوتا ہے نا وہاں یہ آیت لکھ لیں ترجمے کے ساتھ میں، اور اب اس کو دھیان اس کے اوپر نا، جیسے یہ آیت کے اوپر مراقبہ کرتے رہیں کہ میرے اندر یہ صفت آ جائے۔ بس جو بھی کر رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس چیز کی حفاظت کرنے کا، بس میں نے یہی کرنا ہے۔ میں نے اپنی جنت کو آج سے داؤ پہ نہیں لگانا ہے، چاہے کوئی کچھ کر لے۔ آگے نافرمان عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، نافرمان عورتوں کے متعلق فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، یعنی اگر تمہاری عورتیں اطاعت سے گریز کرتی ہیں اور اپنی منمانی کرتی ہیں تو ان کی اصلاح کے متعلق فرمایا کہ کیا فرمایا یہاں پر سب سے اہم چیز جو سب سے پہلے فرما دیا کہ فعظوہن، پھر آگے فرمایا وہجروہن فی المضاجع، پھر آگے فرمایا وضربوہن۔ تین میں نے آپ کو کل کی آیت میں بھی بتایا تھا، کل ہم جب تفسیر کر رہے تھے وہاں پر تین چیزوں کا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ ایسی عورتوں کو نصیحت کرو، زبانی تنبیہ یا پھر کوئی طریقے سے اس کو سمجھاؤ، کچھ بھی کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی سلیم الفطرت ہوگی تو وہ راہ راست پر آ جائے گی، اگر نہ سمجھے تو کیا کرنا ہے وہجروہن فی المضاجع، تو انہیں اپنے خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو، بستر الگ کر دو، پھر اپنے ساتھ مت سونے دو۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہی عورت سمجھ جائے کہ خاوند ناراض ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آتی ہیں تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وضربوہن، انہیں مارو۔ معمولی یعنی کہ تھوڑا سا ہلکا سا، یعنی کہ آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، بس ایک تنبیہ کے طور پہ، نہ کہ انتقام کے طور پہ لیا جائے۔ لہٰذا بہت زیادہ نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ عورت اس سرزنش سے اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔ اصل تو آج کل تو کوئی بھی نہیں مار رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عورتوں کے متعلق شکایت کی کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کی پٹائی کرو۔ اس اجازت پر لوگوں نے نافرمان عورتوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ سرزنش کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے تو اس پر عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ان کے خاوند انہیں بہت زیادہ سزا دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یعنی ہمارے گھر میں 70 عورتوں نے آ کر شکایت کی ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، مارنے کی اجازت محض تنبیہ کے لیے دی گئی تھی، بہت زیادہ مارنا مقصود نہیں تھا، لیکن مارنے کا حکم دیا تو پھر مردوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مارنے کی نوبت ہی آ جائے وَضْرِبُوهُنَّ، تو کیا فرمایا، تو ایسے مار نہ مارو کہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا پھر زیادتی ہو یا پھر جیسے ہوتا ہے نا نشان پڑ جائے۔ اب حجۃ الوداع والی حدیث میں عورتوں کے متعلق آتا ہے کہ دیکھو تمہارے اور تمہاری عورتوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام کرے تو انہیں معمولی اور جسمانی سزا دو، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہے، تمہارے ماتحت ہے، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کپڑا پہناؤ، ان کی رہائش کا بندوبست کرو، اگر وہ نافرمانی کریں تو معمولی ضرب لگاؤ، چہرے پر مت مارو، اتنا نہ مارو کہ زخمی کر دو یا کوئی عضو بیکار کر دو۔ اچھا یہاں پر آگے کیا فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت پر آمادہ ہو جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی الزام تراشی نہ کرو، نہ ان کے لیے کوئی راستہ یا حیلہ بہانے تلاش کرو۔ جب عورت نافرمانی سے باز آ جاتی ہے نا تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ آپ سورۃ تغابن میں بھی دیکھیں گے، اس میں بھی ایسے تعلقات شوہر اور بیوی کے رشتوں کے بارے میں دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے اصلاح کر لی، معافی صفائی سب ہو گئی، زندگی بھر وہ تانوں کی کتاب نہیں بند ہوتی، ایسے کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ بیچاری بدزن ہو کے پھر نافرمانی پہ اتر جاتی ہیں۔ تو ایک بار کر دیا جو بھی گناہ ہوا تھا، جیسے بھی ہوا تھا، معافی تلافی ہو گئی، پیچ اپ ختم، اب فائل بند کر دینا ہے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی الزام تراشی نہ کرو، نہ ان کے لیے کوئی راستہ یا حیلہ بہانہ تلاش کرو۔ جب عورت نافرمانی سے باز آ گئی ہے، مقصد حاصل ہو گیا، تو اب کسی قسم کی اس کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھو اللہ نے تمہیں برتری عطا کی ہے۔ یہ جو مردوں کو برتری دی ہے نا، وہ ان کی پوچھ ان کو بھی ہوگی۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ نہ کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ ایسے ظلم کر رہا ہے، آپ اپنی جنت کی سوچیں، مجھے جنت، ان کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو جائے گی یہ ایسے کر رہے ہیں تو میں ایسے کر رہی ہوں، وہ ان کا عمل نامہ ہے یا آپ کا عمل نامہ ہے، آپ اچھے رہیں گے تو خود بخود سب اچھے ہو جائیں گے۔
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں ان پر ہر جائز ناجائز کا اختیار حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اگر برتری دی ہے تو پھر اب ایسے نہیں کہ تم اپنی بیویوں کے اوپر جو چاہے کرو. اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر جو بھی ہوتا ہے معاملات کو طے کرنے کے لیے کہا گیا. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے، اس کے احکام کو مد نظر رکھو. کہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر خلاف ورزی ہوئی تو پھر اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے. آپ سوچیں، آپ تو اس گرفت سے نکل گئے نا، بیچارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بڑی گرفت میں آ گئے. اب ان کو اتنا بیلنس چلنا ہوتا ہے کہ عورت نافرمانی بھی کر رہی ہیں تب بھی وہ ڈر کے خاموش ہوتے ہیں. بھئی میں کہاں پکڑا جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس، چلو صبر کر لیتا ہوں، جانے دو، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. جیسے وہ صبر کر لیتے ہیں آپ کی نافرمانیوں پہ، تو آپ بھی صبر کر لیں ان کی کوئی تلخی ہوتی ہو تو. کیونکہ اکثر عموماً جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بس چپ ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی چھوڑو مجھے اللہ پکڑ نہ لے. تو اس طرح اگر کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی تنبیہ کر دی ہے اور عورتوں کو بھی تنبیہ کر دی ہے کہ وہ بھی حدود کے اندر رہے، اور عورتوں کو تو ویسے ہی جنت کا سودا ہے بھی. تو کوشش یہ کرنا ہے. یہ آیت ہمارے لیے، کیونکہ دیکھیں اب آدھے گھنٹے میں ہماری ایک آیت ہوئی. کیوں میں نے اس کو اتنی زور دے کے کہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جنت کے فیصلے کرنے والی آیت ہے. اتنی محنت کر کے آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، آج ہمارا 16واں دن ہے، تو کم سے کم آج ہم اتنا تو سبق سیکھ کے اٹھیں کہ میں نے اپنی جنت کے ساتھ کسی کو کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کے کون سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے روزانہ کباب بنا کے کھلانا ہے ہسبینڈس کو؟ کچھ بھی تو نہیں کرنا ہے نا. بس ایک ہے کہ صبر کرنا ہے. صبر بھی کیا، آج کل تو عورتوں کا ہی پلڑا بھاری ہے ماشاء اللہ. سورہ طلاق کی آیت دیکھ لیتے ہیں آگے کی. اچھا ایک منٹ. سورہ طلاق جو ہے یہ اگر نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 65 نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر سلائیڈ میں جگہ نہیں تھی، سلائیڈ پہ جگہ ختم ہو گئی تو میں وہاں پر وہ لکھ نہیں پائی آپ لوگوں کو. تو 65 نمبر پہ آئے گا قرآن پاک میں، اور 99 نمبر پہ ہے نزول کے اعتبار سے، اور پارہ شمار یہ 28 ہے. اس آیت میں طلاق اگر ہو جاتی ہیں کسی طریقے سے تو اس کے احکامات بتائے جا رہے ہیں. مدنی سورہ ہے تو آپ کو پتہ ہے مدنی سوروں میں احکامات ہی احکامات ہوتے ہیں. سورہ نساء بھی مدنی سورہ ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے. تو پہلے تو حکم بتا دیے گئے ہیں سارے کچھ، اس کے بعد میں پھر تربیت فرمائی جاتی ہے. آیت نمبر 6 ہے پوری کی پوری سورہ طلاق کا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مجموعی پس منظر بتا دوں گی. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. اب دیکھیں اس کے اندر بہت اہم آیت ہے یہ بھی. وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمَلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى. آیت یہ طلاق ہونے کے بعد میں سکنا دیا جاتا ہے رہنے کا، اس کے بارے میں حکم ہے. تو یہاں پر دیکھیں تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ نہ کرو. انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائی جو دودھ پلاتے ہیں تمہارے خرچ تو وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آیت ہے 7، یہی سورہ طلاق کی آیت ہے. اب یہاں پر نفقہ ہے وہ سکنا ہے. وَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. ٹھیک ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. کہ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا. یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ طلاق سے متعلق ہیں. اب جیسے کہ ہوتا یہی ہے نا، جب تک کہ کوشش کرتے ہیں رشتے چلتے ہیں، اگر بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو پھر رشتے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہم کیونکہ پہلی بار کر رہے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ طلاق ہے، کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام مذکور ہیں اور یہ سورہ مدنی زندگی پر نازل ہوا ہے تو اس کے 12 آیتیں ہیں. اب دیکھیں سورہ طلاق جو ہے یہ اس کے اندر کیا ہے کہ مدنی ہے، اور اس میں جو 12 آیات
21 آیت اور 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج آپ سب کو پتہ ہے کہ صورت بھی بعض شرعی احکام بیان کر رہے ہیں جیسے کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، خصوصاً وہ احکام جو ازواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کے جو اکثر احکام ہیں اور ان پر مرتب ہونے والے جتنے بھی جو عدت ہے، نفقہ ہے، سکنا ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے، تو اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب صورت کے ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی طلاق کے تینوں طریقے کیسے ہوتے ہیں، بلکہ ہم معاشرت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کریں گے تو پھر آگے کے اسباق میں پھر دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیں گے کیونکہ اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو پھر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں۔ یہ طلاق ایسی طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ میں جماع نہ کیا ہو۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں آج۔ دیکھیے پیچھے کے سورے میں کیا تھا کہ زیادہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات بیان ہوئے تھے اور بنیادی عقائد پر ایک اس کے اندر مسئلہ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، جزا عمل کے جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی جزا و سزا ہوگی، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب پھر انفاق فی سبیل اللہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مسئلہ وہ سارا کچھ بیان ہوا تھا۔ اللہ نے مال اور اولاد کے فتنے قرار دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ سورۃ تغابن ہے اس کے پہلے۔ پھر فرمایا نہ تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ تو یہاں پر اب اسی کنڈیشن میں وہی کیفیت کو یہاں پر اس کنڈیشن ہے کہ اگر تمہاری عورتوں کی دشمنی حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعض مسائل اس کے متعلقہ بیان فرمائے کہ عورتوں کے مختلف قسمیں اور عدت کے مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بندش کو کھول دینا یا چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، جسے ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا کہ بہت ساری چیزوں سے عورتیں محروم ہیں، تو اسی طرح طلاق سے بھی وہ محروم ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا اختیار رکھتا ہے۔ عقد کہتے ہیں نا، نکاح یعنی کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو گرہ باندھ دی ہے، اب اس کو کھولنا مرد کے اختیار میں ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت میں عدت کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے، کیونکہ عدت اسے پوری کرنا ہوتی ہے، عورت عدت پوری کرے گی، لیکن نکاح اور طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ تو طلاق ایک ناپسندیدہ امر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو وہ اس تعلق کو ہمیشہ نبھانے کے لیے قائم رکھنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ پھر اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تنازع پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے کہ اس میں اگر نباہ نہیں ہو پا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے خود میاں بیوی ایسے جھگڑے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر پہلی والی آیت پہ عمل کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر ہم نے کل والی آیت کی تھی، اس کے اندر جب جھگڑے ہو رہے ہیں فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ آپ نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ عورت اور مرد کے جو عزیز اور اقارب ہوتے ہیں یا پھر کل والے جو ہم نے پڑھا تھا وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، کیونکہ شریعت کی رو سے اگر دیکھیں گے تو نکاح کو ہمیشہ نبھانا اصل میں مقصود ہوتا ہے، اور اگر کوشش کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہیں بن سک رہی تو پھر شریعت نے میاں بیوی سے جدائیگی کا اجازت دی تھی، تو اور اسی کا نام طلاق ہے۔ طلاق کے مسئلے میں دوسرے جو مذاہب ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بڑی افراط اور تفریط ہے۔ یہودیوں میں طلاق کا یہودیوں نے کیا کہا؟ طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا، جب چاہے وہ اگر بلا قصور کے طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر عورت کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ طلاق کے بعد میں عدت کرے یا نہ کرے، کچھ بھی نہیں، فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے برخلاف کیا ہوا؟ جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز جو ہوتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ ان کے نزدیک میں مطلب انجیل کے حساب سے طلاق کی گنجائش بہت کم ہے۔ عورت کے زانیہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی ان کے پاس عذر ہی نہیں ہے۔ اگر عورت نے زنا کی ہے تب جا کے طلاق ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ طلاق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ تو اگر عورت ایسے نکاح ثانی کر لے تو پھر وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے دے دیا بغیر ایسے کوئی شخص ہے اگر بغیر عذر کے اگر اس نے طلاق دے دی تو ان کے نزدیک طلاق شامل ہی نہیں ہوتی۔ اگر دوسرا نکاح کر لیا تو وہ زنا میں ہے، جیسے کہ ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کی۔ تو اب دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز امور میں سب سے مبغوض ترین چیز جو ہوتی ہے وہ طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، مگر اشد ضرورت کوئی چیز اگر ہو تو اس وقت میں یہ استعمال
بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے اور دینی یا معاشرتی لحاظ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں آزادی کا راستہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں طلاق کے معاملے میں بعض پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ طلاق دیتے وقت مناسب اور موزوں وقت کا لحاظ ضروری ہے، پابندیاں ہیں اس کے اندر، کب دینی چاہیے، کون سے وقت پہ دینی چاہیے، اور طلاق کی تعداد بھی تعین کر دی گئی ہیں، کتنی تعداد، 3 طلاقیں دیں گے تو مغلظہ ہو جاتی ہیں، عورت ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر طلاق دے دی جائے تو نکاح ثانی، دوسرا نکاح کرنے سے پہلے عورت کے لیے مقررہ عدت گزارنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یہ سورہ کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو اب مرد اور عورت کے نکاح کا تعلق ایک عظیم تعلق ہے جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تعلق ختم ہو گیا نا طلاق کی وجہ سے، تو پھر اب وہ عدت جیسے تو نا ٹیکس دے رہے ہیں اس طرح سے، تو سمجھ لیں میں بتانے کے لیے بول رہی ہوں۔ تو ایک عظیم تعلق ہے جس کو عدت کی صورت میں وہ ادا کیا جا رہا ہے اس کے تعلق کو ختم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا تو نسب میں اشتباہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے طلاق ہوتی ہے دوسری جگہ کر لیا، ممکن ہے کہ اس کا حمل اس کے آلریڈی رحم میں آ چکا ہو، تو پھر اشتباہ ہو جائے گا نسب میں۔ اور عرب کے نزدیک نسب کا بہت زیادہ، ہر ایک کے نزدیک ہی ہوتا ہے لیکن عرب میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو مثال کے طور پہ اگر عورت مطلب حاملہ ہونے کی صورت میں اگر کسی اور کے تعلق میں چلی جائے تو پھر بہت احتیاط سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں خلا اور طلاق بالمال کیسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے اور عورت کو خلا کا حق دیا ہوا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اب ایک خلا ہے، اگر عورت علیحدہ ہونا چاہ رہی ہیں تو وہ خلا لے سکتی ہے، ایک خلا ہے اور ایک طلاق بالمال ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ خلا عورت لے سکتی ہے اور طلاق بالمال بھی ہوتا ہے۔ اگر زوجین کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو اب صلح کی کوئی وہی چانس ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے، مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو جبکہ عورت اس سے خلاصی چاہتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عورت کیا کرے، اب اس وقت کی عدالت مجاز کی طرف رجوع کر سکتی ہیں، جو بھی عدالت ہوتی ہیں وقف کی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ جا سکتی ہیں اور اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہیں، اور عدالت جو ہوتا ہے دونوں فریقین کے درمیان میں ان کے دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریقہ یا علیحدگی کرا سکتی ہیں، عدالت کو اختیار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر فریقین رضامند ہوں تو عورت کچھ مال دے کر بھی مرد کو خلا پر راضی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے عورت جو ہوتا ہے وہ حق مہر واپس کر سکتی ہیں، اگر کچھ مہر دے دیا ہے تو واپس کر دے تو پھر وہ مال کے مطلب حق مہر واپس دے دے اور خلا لے سکتی ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ مال طلب کرنا بھی، اب خاوند کہے نہیں تو میں نے تو تمہیں سمجھے 50,000 روپے مہر تھی، عورت کہے میں 50,000 تم کو دے دوں گی، تم مجھے چھوڑ دو، تو کر سکتی ہے۔ اب عورت اور مرد کے رضامندی سے کچھ بھی اگر زیادہ مال طے ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مرد کہے نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے تو پھر وہ ظلم ہو جائے گا۔ اچھا، خلا کے بعد عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے، یہ خلا کا حکم ہو گیا۔ لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے، دوسری صورت ہے طلاق بالمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے تو مرد کسی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے عوض پہ وہ طلاق دینے پر راضی ہو جائے۔ پہلے ہوتے ہیں خلا، صرف وہ مال لے رہے ہیں اور عورت خلا کے لیے کہہ رہی ہے۔ دوسرے میں ہوتا ہے کہ اب مرد نے مطالبہ کر لیا، سمجھے اس نے مہر بہت تھوڑی باندھی تھی، وہ چاہیے بہت زیادہ پیسے، اس کو 10,000 مہر باندھے تھا 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، تو پھر ایسے کر کے مال کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے عوض میں وہ طلاق دینے پر راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی مطلوبہ مال دے کر اگر خلاصی کرانے پر تیار ہو تو پھر اس کے مال کے بدلے میں خاوند اپنی بیوی کو باقاعدہ طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طلاق بالمال ہے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ طلاق اور نکاح کے کوئی احکامات نہیں پتہ ہوتے۔ کتنے میرے پاس 2 کیسز آئے تھے، انہوں نے خلا لے لیا، شوہر کی اجازت، ان کو خبر کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہے میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، خلا ہوئی نہیں وہاں پر، اور یہ سوچ رہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھیں میں آپ کو مطلب ایسے بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن خلا کا نام پتہ ہوتا ہے، اس کے احکامات ہی نہیں پتہ ہوتے۔ آپ کو صرف بتایا اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی ایسی اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسا آئے، علماء اور مفتیان سے رجوع کریں، کوئی چیز کو بھی خود ساختہ فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جو ہے طلاق کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے۔ طلاق کے 3 آپ دیکھیں ٹرپل طلاق کا اتنا چل رہا تھا اس وقت میں، کچھ بھی سب نے دیکھا نیوز میں، مگر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ طلاق دینے کا حسن طریقہ یہ ہے، احسن طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے، طہر یعنی جو حیض سے پاک دن ہوتے ہیں وہ طہر کے دن کہلاتے ہیں، تو ایسے طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو،
حیض آیا اس کے بعد میں پاکی کے دن شروع ہو گئے تو علیحدہ ہے بیوی سے، کوئی مباشرت نہیں کی، تو اس سے طلاق کا مقصود پورا ہو جائے گا، یعنی 3 حیض گزارنے پر عدت پوری ہو جائے گی اور عورت نکاح ثانی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حیض آیا، وہ پاکی کے دن تھے، طلاق دے دی، ختم، ایک ہی طلاق دیا، یہ نہیں کہ 3 طلاق کھڑے کھڑے، کچھ نہیں، ایک طلاق دیا، وہ عدت گزار لے گی، وہ علیحدہ ہو جائے گی، دوسرے نکاح کر لے گی، آپ کو تو چھوڑ نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے چیزیں، تو سب سے اچھا طریقہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو سوچنے سمجھنے کے لیے کم و بیش 3 ماہ کا وقت مل جائے گا۔ اگر اس دوران میں فریقین کو اپنی غلطی، دونوں میں سے کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ مرد رجوع کر سکتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اور اگر 3 حیض گزر جائیں تو پھر بھی وہ آدمی جو ہے، وہ عورت الگ تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپس میں رضامندی ہو جائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہیں، اس کو اختیار ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جب کہ ایک طلاق رجعی دی گئی، 3 طلاقیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایک طلاق سے بھی عورت علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایک ہوتا ہے نا طلاق 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 کہیں گے تبھی طلاق ہوگی، ایسا کچھ نہیں، مذاق بنا دیا ہے نا دین کو، پتہ نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک طلاق دے دی عورت کو طہر کے دنوں میں اور وہ اپنی عدت گزار دے گی تو علیحدہ ہو جائے گی، آپ کے پاس پھر 2 طلاق کا اختیار ہے، اگر عدت میں رجوع کر سکتے ہیں رجائی میں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اگر نہیں علیحدہ ہو گئی تو پھر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر طلاق دیتے وقت میں بالکل جدائی کی نیت کر لی تھی تو وہ طلاق بائن ہوگی، اور اگر عدت کے دوران بھی اگر وہ ملنا چاہے تو نکاح ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی جو کہ اس نے طلاق دی تھی اختیار کے طور پہ، تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ رجوع کر لے گا تو ہو جائے گا، نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بھی آپ لوگ باقاعدہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کا ایک کورس بنائیں گے باقاعدہ نکاح کا اور طلاق کا، سب کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، اس کا کافی ڈیٹیل میں فقہی اعتبار سے بنائیں گے اس کو، کہ کون سی صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہیں اور کون سی صورتوں میں کیا کیا کنڈیشنز ہوتے ہیں، سارا دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں دوسری چیز ہوتی ہے طلاق سنت، تو طلاق کا جو دوسرا صحیح طریقہ سنت کہلاتا ہے، اگر کسی شخص نے، انسان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عورت کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو ایک سے زیادہ طلاقیں دینے پر ہی اگر وہ انسان ضد کر بیٹھا ہے تو پھر کیا کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے حیض آ گیا پھر پاک ہو گئی تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، اور اگر اب تک وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے، یعنی چھوڑنا ہی چاہ رہے ہیں، تب تیسرے مہینے میں جو ہوتا ہے تیسری طلاق دے اس کو، یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب اس کے بعد میں نکاح نہیں کر سکتے اور رجوع بھی نہیں کر سکتا انسان۔ لیکن کیا ہوا، اس کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ تھا کہ 3 مہینوں میں ایک کر کے اس نے طلاق دی۔ آگے ہوتی ہے طلاق بدعت، تیسری قسم کی طلاق بدعت کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی طلاق ہوتی ہیں جو حیض کے حالت میں دی جائے یا طہر کی حالت میں 3 طلاقیں ایک وقت دے دی جائیں، ایسی طلاق نافذ ہو جائے گی، مگر طلاق دینے والا سخت گنہگار ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو گیا وہ، اور عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی اس سے، تو اب نہ تو رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی تشریح آپ بہت ساری اس کے اندر آئے گی آپ کو، میں اب یہاں پر اتنا ہی کافی ہے ڈیٹیل سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے کہ ایک وقت طلاق دے دے تو غیر مقلدین حضرات اس کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں رجوع کر سکتے ہیں، دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں کئی ہوئی طلاق ہو ایک ہی شمار ہوگی۔ ابھی بحثیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نکاح تو کر لیا نا، بہت اچھا شیروانی بناتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے لیتے ہیں، مہندی لگتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، یہی نہیں پتہ کہ بعد میں جا کے طلاق کیسے ہو جاتی ہیں، اور طلاق دے رہے ہوتے ہیں عجیب جملے کہہ کے علیحدگی بھی ہو جاتی ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ 3 بار طلاق دیں گے تبھی طلاق ہوگی۔ تو بہت اہم چیز ہوتی ہیں احکامات کو جاننا۔ اس کے بعد میں یہ جو ہماری آیت جو ہے نا، اصل میں یہ آیت میں ہے، یہ آیت میں کیا آ رہا ہے کہ دوران عدت رہائش اور خرچے کا مسئلہ۔ اب عورت کو طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی ہے، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، وہ اس کو کون کھانے پینے کے لیے دے گا؟ تو اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ عدت جو ہوتی ہے مطلقہ عورت کی رہائش اور خرچے کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اور اگر شیر خوار بچہ بھی ہو اس کی پرورش میں، اگر وہ چھوٹا بچہ دودھ پلانے والا بچہ ہو، اگر عورت حاملہ تھی ہے پھر اس کو دودھ پلانے والا بچہ ہو، تو پھر جو عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے تو خرچے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو وراثت میں سے کچھ مال مل گیا ہے تو وہ اس کا اٹھا لے گی۔ لیکن مطلقہ عورت ہوتا ہے، اس کا خرچہ اور رہائش مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے یہ طلاق رجعی ہو یا بائنہ ہو یا پھر تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے ہو، تینوں ٹائپ کی طلاقوں کے اندر اس کا رہنے کھانے کا خرچے کا بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے خرچہ اور رہائش طلاق دینے والے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے دوران اسے پورا کرے۔ اب اس کے پہلے کی جو آیت آئی تھی نا، اس کے اندر وضاحت سے گزر چکا ہے کہ تم ان کو گھر سے
نہ تم ان کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو مطلقہ عورتوں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو۔ اس کے علاوہ اگر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں تو پھر عورت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور اگر مرد اور عورت میں مکمل جدائی ہو چکی ہیں تو پھر فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ آگے جو آیت میں ہے، یہاں پر جو آیت آئی ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، اب دیکھیں تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تنگ کرنے کی یا تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، یعنی ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے نا، اب یہاں ہی رکھ کے تم کو کھانے کو بھی نہیں دیں گے، تکلیف دیں گے تم کو، وہ نیت نہیں رکھنا چاہیے اس کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسی ایذا بھی نہ پہنچاؤ کہ ان پر یعنی تنگی ڈال دو، اور تاکہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائیں، کھانا نہیں دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پانی بند کر دیا، لائٹ بند کر دیا، کیسے رہے گا وہ بندہ کہ جاؤ چلو تمہارا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تم کو ایسے تکلیف دیں گے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو کیا فرمایا کہ بات قانوناً اور اخلاقاً کسی طرح بھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ دوسری جگہ پر آیا تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ انہیں دستور کے مطابق روکے رکھو یا پھر دستور کے مطابق ان کو رخصت کر دو۔ ایذا رسانی کی صورت میں بھی ان کو ایسے نہیں ہو کہ ان کو رکھو اور تکلیف دو، تکلیف پہنچاؤ، ایسے نہیں۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، کہ اگر مطلقہ عورتیں بوقت طلاق حاملہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر بھی خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہو جائے۔ حاملہ عورت کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کا خاص علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسی عورت کی عدت لمبی ہو جاتی، اب اس کو 3 مہینے رہنا ہوگا، نارمل مطلقہ عورت کو 3 حیض کے، اب وہ عورت کے 8 مہینے 9 مہینے ہوگی، تب اس کا خرچہ کون دے گا؟ اب وہ ایسے تنگ کریں گے کہ یہ تنگ آ کے خود ہی بھاگ جائیں یہاں سے۔ تو اسی وجہ سے حاملہ عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے ان کی ایسی جو عورت کی جو عدت ہے لمبی ہوتی ہے، تو پھر اتنے ماہ تک کون دے اس کو خرچہ، رکھے کہاں پر؟ تو اسی وجہ سے عدت کی جو لمبا ٹائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے مرد تنگ آ جاتے ہیں اور ان کو خطرہ رہتا ہے کہ وہ اب ادائیگی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں ان کے لیے بھی فرما دیا۔ اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ مطلقہ حاملہ ہونے کی صورت میں جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس پر پرورش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر مطلقہ عورتیں تمہاری خواہش پر جو بچہ ہے پیدا ہوا سو بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلائیں، أَرْضَعْنَ لَكُمْ، تو کیا ہو جائے گا؟ پر رضا، تو اس پر کیا ہوگا؟ دودھ پلانے پر رضا ہو جائے، راضی مند ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کی اجرت ادا کرو۔ عورت کا نفقہ بھی ہے، بچے کا خرچہ دینا چاہیے وہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو گئی، تو عورت بالکل آزاد ہو جائے گی، مگر پیدا ہونے والا بچہ تو باپ کا ہی ہے، تو لہٰذا اگر مطلقہ عورت بچے کی پرورش کرے گی تو پھر باپ کو اس کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور نہ صرف بچے کا خرچ اس کے ذمے ہوگا بلکہ دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ بھی دینا ہوگا اس کو۔ بچے کا خرچ تو ہے، اگر عورت دودھ پلا رہی ہے، خود ماں ہے دودھ پلا رہی ہے، تب بھی اس کو دینا پڑے گا، اگر کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے رکھ رہا ہے تو اس کو بھی دینا پڑے گا۔ اس معاملے میں فرمایا کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اصل میں یہاں پر حقوق کے جب معاملہ آ جاتا ہے نا تو یہیں پر لوگ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کو نیکی کی بات سکھلاؤ۔ وَأْتَمِرُوا جو فرما رہے ہیں نا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو معاملہ جو ہوتا ہے ضدی طلاق کوئی خوشی سے تو نہیں ہوئی ہے کہ دلہن کو لے آئے گھر میں، جھگڑے ہی چل رہے ہیں وہاں پر آلریڈی، اس کی ماں باپ بھی جھگڑے کریں گے، وہاں ہماری بچی ہے تو تم زہر دے کے مار دو گے اس کو، یہ جھگڑے ہی چلتے رہتے ہیں وہاں پر۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت باریکی سے مسئلے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حالات میں بھی جب تمہارے جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے دونوں کے درمیان میں، پھر بھی تم نے حق ادا کرنا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ پرورش ہو تو آپس میں نیکی کی بات کا مشورہ کرو، اور یعنی کہ ایک یقینی طور پر اس کو عمل میں لے کے آؤ۔ وَأْتَمِرُوا جو ہوتا ہے اس کا معنی سوچو سمجھو، یا ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ، مطلب یہ ہے کہ ضد نہیں کرو، وہاں پر عناد نہیں اختیار مت کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ،
تو کیا فرمایا کہ اگر تم آپس میں ضد اور سختی کرو تو کیا فرمایا فستردع لہو، تو کیا فرمایا کہ یعنی کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکو تو پھر بچے کو کوئی دوسری تردع یعنی کوئی عورت دوسری عورت سے، اب تم دونوں کے بیچ میں مصالحت نہیں ہو رہی ہیں تو پھر بچے کو دودھ پلانا ہے نا، تو دوسری عورت سے دودھ پلائیں، اگرچہ رضاعت کے لیے اصل تو حق اس کا ہے ماں کا ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے کوئی پیچیدگی آ گئی، کوئی بیماری ہو گئی، شوہر چاہ رہے ہیں کہ تم ہی پلاؤ، تو یہاں جھگڑے بھی اگر آ رہے ہیں تب کسی اور عورت سے پلا لو، دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، مگر بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گا، البتہ دودھ پلانے والی کا خرچ باپ کی جو ہوتی ہے وہ۔ اب کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر، سب کو پتہ ہے، چھوٹے پیدا ہوئے سے بچوں کو لے لیتے ہیں، ہم ڈبے کا دودھ پلا لیں گے، ماں کے پاس ہی نہیں ہوتے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، 3 مہینے زیادہ زیادہ رکھو اس کے بعد میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں کون سی چیزوں پہ جھگڑے آ رہے ہیں، تو اس میں ٹائم پیریڈ بتا دیا گیا کہ کتنے ٹائم تک رکھنا ہے، اور اگر ماں کے پاس ہے وہ دودھ نہیں پلا رہی ہے، کوئی ہیلتھ ایشوز ہے، کچھ بھی ہے، تو دوسری دودھ پلانے والی کو رکھو، لیکن بچہ رہے گا ماں کے پاس میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باندھے ہوئے احکامات ہیں، اس کے اوپر کوئی پڑھ تو نہیں رہا ہے نا قرآن پاک، اور کوئی بتاتے بھی نہیں ہے، پوچھتے کس کو ہیں؟ جس کو مرضی آپ خاندان کے بڑوں کو پوچھتے ہیں، جیسے کہ شریعت ان کے گھر کا کھیل ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں سارا کچھ، تو بہت احتیاط کرنا ہے۔ آگے کی بھی جو آیت ہے نفاق کے یعنی نفقے کے بارے میں، خرچہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ بہرحال جو دوران عدت یا رضاعت عورت کے خرچے کے متعلق فرمایا ہے کہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اب یہ بیچارہ جو مرد ہے، اگر آدمی صاحب حیثیت ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک جو معقول خرچ ہے اس کو کرے، اور اس سلسلے میں بخل نہ کرے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کی رعایت ہو رہی ہے یہاں پر، اور جس پر روزی تنگ کر دی گئی ہے، یعنی اگر وہ آدمی غریب ہیں تو کیا کرے وہ اس میں سے اتنا ہی خرچ کرے جتنا اس کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اس سے اس کی حیثیت کے مطابق ہی خرچ طلب کیا جائے، اور اگر وہ فراغت ہے، اس کے پاس ہے پیسے، تو پھر اس کے ساتھ زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ فقہاء کرام اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی صورت میں عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمے ہوگا ہی، اور اگر عورت کو خادم کی ضرورت ہو تو اس کا خرچہ بھی مرد کو ہی برداشت کرنا ہوگا۔ تو ضرورت کے مطابق عورت ایک یا زیادہ خادم کو رکھ سکتی ہیں، لیکن 2 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال خرچہ آدمی کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا، اور عورت کی خاندانی حیثیت کے مطابق۔ اب دیکھیں عورت اگر اچھے گھر سے ہے، عورت کے اگر بہت بڑے گھر سے اس کو کہے مجھے 10 کام والے چاہیے، تو نہیں، مرد کی استطاعت کے مطابق دیا جائے گا، عورت کے حساب سے نہیں دیا جائے گا۔ اگر عورت خوشحال خاندان کی ہے اور مرد تنگ دست ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ دے گا، اس کو عورت کے حساب سے نہیں دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس کی عطا کردہ مال سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ ایک عام اصول ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، بلکہ انسان جو ہوتا ہے مکلف ہو، اس کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی پابند کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقہ اور اس کے بچے کی خرچے کے لیے بھی اسی اصول کو استعمال کیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، نہ وہ بخل کرے اور نہ ہی اس کی استطاعت سے زیادہ طلب کیا جائے۔ اب تنگی اور اب جو آسانی ہوتی ہیں وہ ایک انسان اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے گا۔ اب یہاں پر جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں، کیوں جھگڑے کر رہے ہیں؟ دے ہی نہیں رہا ہے، وہ اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں سارا کچھ، تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عنقریب اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تنگی اور خوشحالی، بیماری اور جو بھی تندرستی ہوتی ہے، ساری کچھ اس کو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس حکمت کے مطابق انسان جو ہے ہر اس چیز کو پر راضی رہے، انسان جو اس کے اختیار میں وہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنگی سے گھبراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی تنگی کو دور کرنے کی آسانیاں مانگو، لیکن تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر شوہر تنگ دست ہے تو اس کو نہ اذیت پہنچائے، اور مردوں کو لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ تنگی میں پریشان ہو۔ ایک تو بیچارے کی طلاق ہو گئی ہے، ویسے ہی وہ پریشان ہے، اور پھر اس کو ادھر ستا بھی رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اذیتیں نہ پہنچاؤ۔ بہت ہی
رشتوں کی نزاکت کو بتایا جا رہا ہے کہ رشتے کیسے خراب ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے خراب ہوتے ہیں اور اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سب سے پہلے یہی بتا دیا گیا ہے کہ رشتوں کو خراب ہی مت کرو۔ سب سے پہلے جو آیت، اگر سورہ نساء کی آیت کے اوپر عمل کریں گے تو یہ طلاق اور نان نفقے تک بات نہیں آئے گی۔ طلاق کے اندر کیا کیا اب دیکھیں، ہم نے جب عبادات میں پڑھ لیا تھا تو وہاں پر پوری سورہ بقرہ میں طلاق کی آیتیں، احکامات، جھگڑے، فسیدے، بیچ میں کیا آ گیا تھا؟ نماز کا حکم آ گیا تھا، صلاۃ الوسطیٰ کا، کہ درمیانی نماز کو مت چھوڑو۔ یہاں پر بھی ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں ہر اعتبار سے۔ اگر فرما برداری کر رہی ہیں، صبر کر رہی ہیں، گناہ کر رہی ہیں، تب بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ تو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ انسان کو ہر لمحہ وہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو محض ہم اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آیت آج کی ہماری رہ گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ آیتیں کافی لمبی تھی، 5 منٹ کا ٹائم ہے، احکام و مسائل ہم کر لیتے ہیں۔ جمعہ کے غسل، اب ہمارا اعتکاف کا چل رہا ہے نا، تو اب اگر آپ کے مرد حضرات جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل مردوں کے ہی ہے اس کے اندر۔ جمعہ کے غسل مسنونہ کے لیے مسجد سے باہر جانا، ٹھیک ہے؟ عام فقہی کتابوں اور فتاوی میں تو یہی بات لکھی ہے کہ غیر واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے درست نہیں۔ ہم نے کل ہی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یعنی غسل کرنے کے لیے گھر نہیں جا سکتے، لیکن اگر بول و براز کے لیے جا رہے ہیں اور جلدی جلدی غسل کر کے آ جائے تو کر سکتے ہیں۔ اور غیر واجب غسل میں جمعہ کا غسل مسنون بھی داخل ہے۔ اب جمعہ کے دن تو آپ کرتے ہیں مسنون غسل، لیکن اب وہ کیا ہو گیا کہ غیر واجب ہے وہ تو۔ لیکن بعض فقہی عبارتوں میں جمعہ کے غسل کے لیے معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے ضرورت اور تقاضے کے وقت اس روایت پر عمل کی گنجائش ہے۔ اچھا، معتکف کا ریح خارج کرنے کے لیے مسجد، کسی کو گیسز ہو گئے بہت زیادہ، مسجد میں بے ادبی ہوتی ہے نا، تو مسجد میں معتکف ریح خارج کرنا یقیناً بے ادبی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہو جائے گا؟ بحث یہ ہے کہ جب اخراج ریح کے ضرورت ہو تو وہ مسجد میں رہے گا یا اس مقصد کے لیے مسجد سے باہر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں جزیات دونوں طرح کی ہیں۔ بعض جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے یعنی بعض فتاوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں خروج ریح میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کنڈیشنز آ گئے ہیں روایات کے اندر سے۔ بہت زیادہ کسی کو، اب بہت سارے معتکف بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسی کو بدہضمی ہو گئی تو باہر جا سکتا ہے خروج ریح کے لیے۔ اب بحالت اعتکاف احتلام ہونا، یہ مردوں کا مسئلہ ہے، میں آگے چلی جاتی ہوں کہ معتکف کا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانا۔ اگر معتکف شخص بیمار ہو اور اسے مسجد سے باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مقصد سے مسجد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن عذر کی بنا پر گناہگار نہ ہوگا۔ اعتکاف ٹوٹ گیا، سنت جو اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن عذر ہے نا، اب کیا کریں، مر جائیں گے کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ لوگوں کو تھوڑا سا وہ پتہ ہونا چاہیے وہاں کوئی بیمار بندہ ہے، پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، آ کر وہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اضطراری حالت میں مسجد سے باہر جانا، اضطراری حالت بہت ایمرجنسی آ گئی ہے تو وہ کنڈیشن میں مسجد سے جانے کے کون سے کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ اگر یہ جو حادثات پیش آ جائے، اب میں آپ کو حادثات بتا دوں گی کون سے حادثات پیش آتے ہیں، تو اس وقت میں معتکف کے لیے اضطراری طور پر مسجد سے نکلنا درست ہے۔ ایسی صورت میں وہ فوراً دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جائے، اس سے اس کا اعتکاف باقی رہے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے یہ نہیں ہوا کہ میں نے یہ مسجد سے چھوڑ دیا تو انتظام کر لے کوئی اور مسجد میں اعتکاف کنٹینیو کر لے۔ پہلی ہے کہ مسجد کی عمارت منہدم ہونے لگے، ٹوٹنے لگ جائے مسجد کی عمارت، اور پھر دوسرا ہے کہ مسجد کے ارد گرد آباد لوگ سب وہاں سے چلے جائیں اور مسجد میں باجماعت نماز موقوف ہو جائیں۔ کرفیو لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہاں نماز ہی نہیں ہونے والی ہے تو پھر وہ بندہ اس مسجد کو چھوڑ دے، اور کوئی زور آور شخص معتکف کو زبردستی مسجد سے نکال دے۔ اب غنڈہ گردی چل رہی ہے آج کل، تو پتہ ہے یہاں کیسے بیٹھے، چلو سامان اٹھا کے باہر پھینک دے، تو ایسا نہیں کہ میرا اعتکاف ختم ہو گیا میں گھر آ جاؤں، کوئی اور مسجد میں جا سکتا ہے، اضطراری کیفیت ہے۔ اب کوئی ظالم معتکف کو گرفتار کر لے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس مسجد میں رہتے ہوئے اپنی جان یا مال کا دشمنوں کی طرف سے سخت خطرہ ہو۔ کوئی ایسا محلہ ہوتا ہے آج کل چل رہا ہے نا، گروپنگ چل رہی ہے، گروپزم میں ہو جاتے ہیں، یہ گروپ کے بندے وہ